حقیقی معبود اور جعلی معبود کی. جو کھلائے وہ حقیقی معبود، جو کھائے وہ جعلی معبود. میرا خیال ہے یہ چڑھاوے بند ہو جائیں تو یہ جو بھیڑ جگہ جگہ لگی رہتی ہے، مسجدیں خالی ہیں اور آستانے آباد ہیں. مسجدیں خالی ہیں، آستانے آباد ہیں. بولتے وہاں ملتا ہے، اور یہاں نہیں ملتا. یہاں نہیں ملتا بولتے، وہاں ملتا ہے. شیطان نے کیسا دماغ میں ایک خناس چیز بھر دی ہے اللہ کہ یہاں نہیں ملتا وہاں ملتا ہے. جو کھلاتا ہے اس کے یہاں نہیں ملتا، جو کھاتا ہے اس کے یہاں ملتا ہے. ایسی چیز ذہنوں میں بھر دی ہے. آگے فرمایا گیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تمہارے صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا. یہ پڑھ، دنیا میں جو کرتوت تو نے کیے ہیں نا وہ سب یہاں نوٹ ڈاؤن ہے. یہاں دیکھ، ایک مفسر لکھتا ہے جب یہ صحیفے تیرے سامنے کھول دیے جانے والے ہیں تو دنیا میں ذرا حساب سے چل. اس لیے کہ کیا کہ تو پسند کرے گا کہ بری چیزیں تو نے کی ہیں، اور بری چیزیں دیکھے تو قیامت کے دن لکھا ہوا کیا ہے. کوئی آدمی غلط چیز کرے اور وہ چیز لکھی ہوئی ہو اور اسے دکھایا جائے تو نے کیا کیا ہے، کتنا شرمندہ ہوگا. تو شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہی اچھے اعمال کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے میں تمہیں خوشی ہو. برے اعمال دیکھ کر کے تمہیں بہت تکلیف ہوگی. لہذا تم کیا پسند کرتے ہو کہ آج برے کام کرو اور صحیفے کھولے جائے تو صحیفوں میں تمہارے تمام کرتوتوں کا نوٹ ڈاؤن ہو. تو اچھے کام کر لو تاکہ صحیفے جب تمہارے سامنے کھولے جائیں تو تمہارے نیک اعمالوں میں تمہیں دکھائی دے، برے اعمال نہیں. بہت تکلیف ہوگی تم کو اپنے برے اعمالوں کو دیکھ کر. کشتا کا مطلب ہوتا ہے کھال کھینچ لینا. قدرت دیکھ رہے ہیں اللہ کی. آسمان جس کی طرف آدمی پہنچ نہیں سکتا، اللہ فرما رہا ہے آسمان کی کھال کھینچ لوں گا میں. اللہ پاور دیکھ رہے ہیں ہمارے رب کا. وَإِذَا السَّمَاءُ خُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. دیکھو کیوں بڑی ہستی بول سکتی ہے جی. آسمان کی کھال کھینچنا بولے تو اوقات ہے کسی کی. یہ دیکھیے ہمارے رب کا مرتبہ دیکھیے، عظمت دیکھیے. اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، پاور دیکھ رہی، پاور کتنے اللہ. اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جنت کو قریب لے آیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، حکم دیا جائے گا جہنم کو بھڑکا دو. حکم دیا جائے گا جنت کو قریب لے آؤ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، انسان نے جو کچھ کیا ہے سب اس کے سامنے آ جائے گا، سب حاضر کیا جائے گا. اللہ کیا بات ہے. اب آئیے ایک علمی بحث کر لیتے ہیں ایک آیت کریمہ پر. متوجہ ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کیسا کلام ہے، کہیں بے ہنگم نہیں دکھتا، بلکہ ردم ہے از اول تا آخر. کلام کا انداز یہ. اللہ فرما رہا ہے اے انسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے، اللہ کا کرم دیکھ کر کے کر لیتا ہے. بولے تو اللہ کریم ہے، بولتا ہے بخش دے گا، بہت رحیم ہے. تو کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ کے کرم نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے. کیا کہ وہ معاف کر دے گا. کریم جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی خطاؤں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اغماض کرتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے اپنی صفت لا کر کے یہ بتانے کے لیے کہ میری کریمی دیکھ کر کے، میری شانی کریمی دیکھ کر کے تو گناہ کرتا ہے. کیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ہمارا رب کیسا ہے دیکھو، محبت کیے جانے کے لائق ہے، سچی محبت کیے جانے کے لائق ہمارا رب ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب سے کہ تو گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے. میری شانی کریمی دیکھ کر کے، ما غرک بربک الکریم، میں کریم ہوں اس وجہ سے تو گناہ کرتا ہے کہ میں بخش دوں گا. یقیناً میرے رب تیری کریمی دیکھ کر کے سب لوگ گناہ کرتے ہیں. میرے رب تیری کریمی دیکھ کر کے گناہ کر لیتے ہیں. ہم سب کو معاف کر دے، اپنی شان کریمی سے ہم کو معاف کر دے. ہم سے گناہ ہو گئے تیری شان کریمی دیکھ کر کے. تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اپنی شان کریمی کو دیکھ، اپنی شان رحیمی کو دیکھ میرے رب.
اب یہ تو ہوا عملی بحث، یہ تو علمی بحث. الذی خلقک فسواک فعدلک، ہے یہ دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں، بلکہ تین چیزیں. تجھے پیدا کیا اس نے، پیدا کرنے کا مطلب عدم سے وجود میں لایا. تمہارا وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں وجود بخشا ہے. ایک فسواک، تمہارا تسویہ کیا، یہ ہم تسویہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. فعدلک، اور تمہیں حد اعتدال میں رکھا ہے. ان دونوں چیزوں کا مفہوم ہم سمجھاتے ہیں. خلقہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ نہیں تھے، نتھنگ تھے، ہم نے تمہیں سم تھنگ کر دیا. یہ ہوا خلقہ کا مطلب، عدم سے وجود میں لے آئے. فسواکہ کا مطلب اللہ بتا رہا ہے کہ جو پارٹ بدن کا جہاں مناسب تھا وہیں پر رکھا ہے. یہ ہماری کاریگری ہے، اس کو تسویہ کہتے ہیں. مثلاً آدمی کے منہ کے بالکل اوپر ناک ہے. آدمی کوئی چیز کھانے لگے فوراً اس کی بو معلوم ہو جاتی کیسی ہے یہ. اگر یہ ناک پیچھے ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھ رہے ہیں آپ، جو جہاں مناسب تھا رکھنے کے لیے اللہ نے اس کو وہیں رکھا ہے. آدمی منہ سے کھاتا ہے، بالکل اس کے اوپر ناک ہے. آدمی کھائے تو پتا چلے کیا کھا رہے ہیں، بو کیسی ہے، اچھی یا بری. اور اس کے عین اوپر آنکھ ہے تاکہ دیکھے کہ کیا چیز ہے. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا یہ ہمارا رحم ہے کہ آنکھوں کے اندر ہم نے اتنی بینائی نہیں عطا کی ہے، ورنہ تم کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، پانی بھی نہیں پی سکتے تھے. اس لیے کہ اگر مائکروسکوپ سے دیکھا جائے، مجہر سے، تو پانی کے اندر اتنے کیڑے سے کل بلاتے نظر آئیں گے، آدمی پی نہیں سکتا ہے پانی. جی تو یہ تسویہ ہے. یہ ہم نے آنکھوں کی بینائی کو اس حد تک رکھا ہے کہ تم پانی پی سکو. اگر وہ بینائی عطا کر دی جاتی تو پانی کو دیکھ کر کے تم پانی نہیں، پانی میں کیڑے ہوتے ہیں، سب بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیڑے نظر آتے ہیں مائکروسکوپ سے دیکھو تو. یہ دیکھ رہے تسویہ. تو جو چیز بدن کا پارٹ جہاں مناسب تھا بین ہی وہی رکھا گیا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز غلط جگہ پر رکھی ہوئی ہے. جی اس کو کہتے ہیں تسویہ. فسواک، یہ ہماری قدرت ہے. اور عدلک کا مطلب کیا ہوا؟ حد اعتدال میں رکھنا. جی جو پارٹ جہاں مناسب تھا وہیں رکھا، یہ تسویہ ہے. اور عدلک کا مطلب اعتدال. اعتدال کا مطلب برابر. ایک ہاتھ چھوٹا اور ایک ہاتھ بڑا، ایک آنکھ گولی کے برابر، ایک آنکھ گولے کے برابر، کیسا لگتا ہے آدمی؟ حد اعتدال میں نہیں رہتا. ایک ہاتھ چھوٹا، ایک ہاتھ بڑا، ایک آنکھ گولی کے برابر، ایک آنکھ گولے کے برابر، کیسا لگتا ہے انسان؟ تو اعتدال میں رکھا اس کو، بالکل برابر. ایک ہاتھ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا دوسرا ہاتھ ہوتا ہے. ایک پیر جتنا بڑا ہوتا ہے دوسرا پیر اتنا بڑا ہوتا ہے. ایک آنکھ جتنی بڑی ہوتی ہے دوسری آنکھ بھی ویسے بڑی ہوتی. جی اور اعتدال یہ جیسے مچھر ہے، بڑھ کر کے ہاتھی نہیں ہو جاتا. حد اعتدال میں ہاتھی گھٹ کر کے مچھر نہیں بنتا. ناخن بڑھتا رہتا ہے اس لیے کہ اسے کاٹ سکتے ہو، لیکن ناک اگر بڑھنے لگے تو کیا حال ہوگا؟ وہ حد ہے اس کی. اعتدال میں رکھا ہے ہم نے اس کو. اتنا بدصورت ہو جاؤ گے تم. یہ ساری چیزیں اللہ یاد کرا رہا ہے تم کو. اے دیکھو اللہ نے یہ تمہارے ساتھ کیا ہے. اور تم کو کس چیز نے مغرور بنا دیا ہے؟ شاید میری شان کریمی نے، میری شان کریمی نے. اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. خلق کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تسویہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ فعدلک کا مطلب سمجھ میں؟ اور آگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں کتا نہیں بنا دیا، سور نہیں بنا دیا. وہ فرما رہا ہے وہ چاہتا تو ترکیب اس طرح کر سکتا تھا. فی ای صورت ما شاء رکبک، تم کو کتا بنا دیتا تو، وہ سور بنا دیتا تو. یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا احسان ہے. یہ تمام احسانات تمہارے سامنے ہیں اور تم ہو کہ مغرور بنے بیٹھو، دھوکے میں پڑے ہوئے. یہ دھوکے میں تم کیوں پڑے ہوئے؟ شاید میری شان کریمی دیکھ کر. ایک صاحب کہہ رہے یا اے میرے رب یقیناً تیری شان کریمی دیکھ کر ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے. کیا کتاب ہے اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ. ایک آیت
سدھارنے کے لیے کافی ہے، کوئی لمبا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں. آگے سورۃ تطفیف ہے. تطفیف معنی ہوتا ہے ڈنڈی مارنا، پیسے پورے لینا، تول کم دینا. تول کم دینا یہ بیماری بہت زیادہ ہے. ایک قوم اسی میں ہلاک ہوئی ہے، قوم شعیب. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پیسہ پورا لیتی تھی، تول کم دیتی تھی. اللہ نے اس کا علاج بیان فرمایا ہے کہ آدمی ڈنڈی مارنے سے بچ جائے گا، ایک چیز سامنے رکھ لے. علاج بھی بتایا گیا ہے. پیسہ پورا لے رہا ہے، تول کم دے رہا ہے، سامان کم دے رہا ہے. ایک نائجیرین ہے غالباً، وہ کالا آدمی ہے، غریب ہے. وہ ایک ٹھیلے کے اوپر تھوڑے سے سامان رکھا، تھوڑا سا سامان رکھا ہوا ہے، کچھ پھل ہے، کچھ سامان ہے، اور اس کے اوپر اس نے لکھ رکھا ہے ٹھیلے کے اوپر، تجھے رزق کی کیا پرواہ ہے جب تو عبد الغنی ہے. تجھے رزق کی کیا پرواہ ہے جب تو عبد الغنی ہے، یعنی غنی کا بندہ ہے. وہ جو غنی ہے وہ تجھے عطا کرنے والا ہے، اس کا بندہ ہے. تو عبد الغنی ہے تو تجھے روزی کی کیا پرواہ ہے؟ دینے والا تو غنی ہے نا، تو تجھے روزی کی کیا پرواہ ہے؟ کیوں روزی کے کمانے میں حلال حرام کی تمیز کی پرواہ نہیں کرتا، تمیز نہیں کرتا؟ علاج بتایا گیا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی وہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وزن کرتے ہیں یا تول دیتے ہیں، پیسہ پورا لیتے ہیں، تول کم دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا؟ ہاں، یہ علاج بتایا گیا. لیوم عظیم، ایک عظیم دن ہوگا، اس کے لیے تم کو اٹھایا جائے گا، فیصلے کا دن ہو. یہ اگر یاد رہے کہ میں جو کر رہا ہوں ایک دن مجھے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر یہ تصور آدمی کے ذہن میں آ جائے تو پھر وہ ڈنڈی کبھی نہیں مارے گا. اس کا علاج بتا دیا گیا ہے. کہا جائے یہ جو بچے سائنس پڑھتے ہیں ان کے لیے، فلا اقسم بالشفق، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں، واللیل وما وسق، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، والقمر اذا اتسق،